نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اگر کوئی شخص اس مہینے کو پائے تو اس کو چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ آخر پہ پھر وہی حکم دیا ہے اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا مسافر ہو تو اس کے لیے رخصت ہے، اس کے لیے اجازت ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، آج کتنے لوگ ہم ایسے ہیں جو اس مبارک مہینے کو پاتے ہیں لیکن اس کا ادب احترام نہیں کرتے۔ یہ مبارک دن ایسے ہی گزر جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا ہے، جیسا کہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، 3 دن ٹھہرتا ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا، آپ اس کی عزت کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، وہ خوش ہوتا ہے۔ آپ کا جو اکرام تھا، آپ نے اس کے ساتھ جو اچھا سلوک کیا تھا وہ یاد رکھتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یاد رکھیں یہ 30 دن ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے، گزر جاتے ہیں۔ لیکن آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلم بھی کہلاتے ہیں، کیونکہ ایمان والوں کے اوپر روزے فرض کیے اللہ تعالیٰ نے، غیر مسلم لوگوں کے اوپر فرض نہیں یہ روزے، بلکہ ایمان والوں کے اوپر فرض ہے۔ تو ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ آخر میں فرمایا تقویٰ کیسے آیا؟ جو اس نے حکم دیا ہے اس کو کرنا ہے، جس سے اس نے منع کیا ہے اس سے رکنا ہے۔ یعنی جو حلال چیزیں ہیں ہمارے لیے، اب روزے کی حالت میں ہم سب کے لیے وہ حرام ہو گئی۔ جب تک افطار کا ٹائم نہیں ہوتا ہے اس وقت تک وہ حلال چیزیں بھی ہمارے اوپر حرام ہیں۔ جب افطار کر لیں گے آپ تو اس کے بعد وہ تمام کی تمام چیزیں آپ کھا سکتے ہیں، اپنی بیوی سے مل سکتے ہیں، اور ہمارے لیے تو بہت آسان ہے۔ اور اس سے پہلے یہ حکم تھا کہ جس وقت افطاری ہو گئی، اب افطاری کرنے کے بعد اگر کوئی شخص لیٹ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گیا تو اس کا روزہ پھر سے شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ویسا واقعہ پیش آیا۔ ایک صحابی تھے، وہ اپنے کام کے لیے باہر گئے، محنت مشقت کر کے واپس جب آئے تو بیوی نے کہا اچھا میں کچھ لے کے آتی ہوں ہمسایہ کے گھر سے۔ جب وہ واپس آئی اب وہ سو گئے تھے، تو جب دیکھا کہ وہ سو گئے ہیں تو پھر ان کا روزہ شروع ہو گیا ہے۔ اور یہ حکم تھا اس وقت پہلے اگر آپ سو گئے ہیں تو آپ کا روزہ پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ یہ واقعہ جب صحابہ کو پتہ چلا اور اس صحابی کی باڈی کے اندر دیکھا صحابہ کرام نے کہ کافی ضعف پیدا ہوا، کمزوری پیدا ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر یہ واقعہ پیش کیا تو اللہ رب العزت نے اس قانون کو بدل دیا۔ فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم فالآن باشروہن۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ کی اس تکلیف کو دیکھ کر کہ ان سے برداشت نہیں ہو سکتا ہے تو اس قانون کو منسوخ کر دیا اور دوسرا قانون نافذ کر دیا۔ فرمایا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تمہارا روزہ ہے، اور اس کے بعد آپ جو چاہو کھا سکتے ہو، اپنی بیویوں سے مل سکتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر آسانی ہے۔ پھر نماز کے متعلق دیکھیں کہ آج ہم بدقسمتی ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہر طرف سے دعوے ہو رہے ہیں، کچھ کہہ رہا ہے کہ بھئی 20 تراویح ثابت کر کے دکھاؤ میں آپ کو اتنا انعام دوں گا۔ اس کے اوپر مناظرے ہو رہے ہیں، اس کے اوپر لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ میرے بھائی دیکھیں واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 20 نہیں پڑھی جاتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 20 تراویح پڑھتے تو یاد رکھیں یہ ہم پر فرض کی جاتی۔ پھر اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، کچھ پڑھی ہیں، کم پڑھی، زیادہ پڑھی ہیں، لیکن پڑھی ہیں۔ لیکن جس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مختلف ٹولیاں بنی ہوئی ہیں، کوئی ایک جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، ایک حافظ ایک جگہ پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا جو سب سے بہتر قرآن پڑھنے والے تھے، جو صحابی جو اچھا پڑھنے والے تھے، ان کو پکڑا
اور ایک جگہ پہ کھڑا کر کے سب کو فرمایا کہ آپ سب کے سب ان کے پیچھے نماز پڑھیں۔ پھر اس کے بعد 20 تراویح الحمدللہ وہاں پہ ہو رہی ہے، اور ابھی تک 20 تراویح ہوتی ہے، اور الحمدللہ میں رمضان گزارا ہے، میں نے وہاں پہ 20 تراویح پڑھ کے آیا ہوں، اور بیت اللہ شریف کے اندر بھی 20 تراویح ہوتی ہے۔ ہاں، 20 تراویح پڑھنے کا موقع یاد رکھیں صرف رمضان شریف کے اندر ہی ملتا ہے آپ کو۔ اب بار بار جو آپ سجدہ کر رہے ہیں تو سجدہ کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کے اور محبوب بنتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہمیں اس کے اندر فتنہ فساد نہیں پھیلانا چاہیے، عوام الناس کو لڑانا نہیں چاہیے آپس کے اندر۔ عوام تو پہلے ہی فرض نماز جمعے کے لیے تشریف لاتے ہیں، بس بھاگ جاتے ہیں۔ ہماری مثال تو یوں ہے، 8 کے 68 کے 360 کے 8 کے یہ کہ ہم نے جمعہ کی نماز پڑھ لی، ہم نے جمعہ کی نماز ادا کر لی، بس ہمارے لیے کافی ہو گیا ہے، بقایا نماز پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور وہ بھی خطبے کے ٹائم پہنچے، خطبہ سنا یا نہیں سنا، اور فرض ادا کیے 2 اور باہر نکل کے آگے اب مسجد کے باہر جا کے گپے شروع کر دیں گے، سنت ادا نہیں کریں گے، دوسروں کی غیبت کرنا شروع کر دیں گے، سنت ادا نہیں کریں گے، اور فلاں جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا آج۔ چلو جناب، آپ تو آگے الحمدللہ، اپنا خیال کیجئے۔ یہ ہے 8 کے، اور 68 کے یہ ہے کہ ٹھاٹ باٹ ہو کے کسی دوست کے ہاں فوتگی ہو گئی، اور جناب ٹھاٹ باٹ ہو کر شاور لے کے تیار ہو گئے، فرض نماز ہی پڑھی جناب نے، اب جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، 10 منٹ کا سفر ہے، 5 منٹ کا سفر ہے مسجد کا، 10 منٹ لگتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، وہ جناب سے تکلیف نہیں ہو سکتی ہے، لیکن 300 مائل سفر کر کے جناب جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ میں نے بتانا ہے ان کو نا کہ میں بھائی آیا تھا آپ کے جنازہ پڑھنے کے لیے، آپ کی فوتگی ہوئی تو میں آیا تھا۔ یہ ہے 68 کے، اور 360 کے یہ ہے کہ پورا رمضان کا مہینہ گزر گیا، نہ نماز پڑھی، نہ تراویح پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ اللہ کا خوف آیا، نہ ڈر آیا، اور اپنے گناہوں کے اندر مصروف رہا، اسی طرح غفلت کے اندر زندگی گزار دی، اللہ سے اپنی مغفرت نہیں کرائی۔ اور یہ اس وقت جناب اعلان ہوتا ہے چاند نظر آ گیا ہے، کل عید ہوگی، تو جناب والا پہلی صف کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہاں چاند میں نے دیکھا تھا بھائی، آپ کو پتہ نہیں ہے میں نے چاند دیکھا تھا، میں نے دیکھا یار، خود میں نے دیکھا ہے چاند، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہے۔ یہ 360 والی سرکار یہ ہے کہ پورا مہینہ گزر گیا ہے، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی طرف سے جو برکتوں کا نزول تھا، رحمتوں کا نزول تھا، اس کو حاصل نہیں کر سکے۔ اب جناب نیا سوٹ پہن کے آگے کھڑے ہو گئے عید کی نماز پڑھنے کے لیے پہلی صف کے اندر، اور اعلان کر رہے ہیں جناب میں نے رات کو شروع کر دیا، میں نے چاند دیکھا تھا، صبح عید ہے۔ یہ ہے 360 کے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمیں 360 کا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں 68 کا نہیں بننا چاہیے، ہمیں 8 کا نہیں بننا چاہیے، ہمیں 5 وقت اللہ کے سامنے سر سجود ہونا چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے ہی رمضان کی تیاری میں استقبال شروع کر دیتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، یار کب ختم ہوگا، یار اتنے روزے ہو گئے، کب ختم ہو گئے، ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے بھائی، چلے مووی لگائے، مووی دیکھتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کا ذکر کریں، دروشی پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھیں، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں۔ اگر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو لغویات موبائل لے کر اس کے اوپر جناب غیر محرم عورتوں کی تصویریں دیکھنا، اس کے اندر فضول لغویات باتوں کو سننا۔ ہمارے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہماری زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مبارک مہینے کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکتیں اور رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔